السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عابد علی بیگ۔ عزیز حامد مدنی کا ایک شعر ہے، طلسم خواب زلیخا و دام بردہ فروش، ہزار طرح کے قصے سفر میں ہوتے ہیں۔ انہی قصوں کا اپنے ساتھ لے کر ہم آپ کے لیے حاضر ہیں پروگرام سفر شرط میں۔ میرے ساتھ سید شرف الدین موجود ہیں جو آج کسی ایک ایسے ملک کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں ہم نے پہلے کبھی بات نہیں کی۔ یہ وہاں گئے، وہاں رہے، انہوں نے کیا دیکھا، اس کو کیسا پایا، وہاں کی تاریخ، وہاں کے جغرافیہ، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور ہماری اور آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گے۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو کیسا مزاج ہے آپ کا؟ الحمدللہ خیریت سے ہوں، اور آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں الحمدللہ۔ آپ گزشتہ کئی دنوں سے یہاں لندن سے کہیں گئے ہوئے تھے، تو کہاں گئے ہوئے تھے؟ جی، اگر آپ نے چونکہ اب یہ شعر سنا دیا ہے جس کا تعلق سفر سے ہے، تو میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک ایسے ملک کے بارے میں بات کروں جہاں سے میں ابھی تازہ لوٹا ہوں۔ بالکل۔ اور یہاں میں اکثر جاتا ہوں، لیکن اس دفعہ میں نے ہمت کر کے پورے 45 دن گزارے۔ واہ! اور کافی اسٹڈی کی اس ملک کی، اور یہ ملک ہے سلطنت عمان۔ اچھا۔ اور یہ بالکل پاکستان کے قریب واقع ہے۔ جی۔ بلکہ اس کی پاکستان سے ایک ریلیشن شپ یہ بھی بنتی ہے کہ 1958 میں اس کی ایک نو آبادی جو گوادر کے نام سے جانی جاتی ہے، وہ جو سلطان آف عمان کے پاس تھی، لیکن اس وقت تیل نہیں دریافت ہوا تھا، انہیں رقم کی ضرورت تھی، ان کے اپنے کچھ مسائل چل رہے تھے انٹیگریشن کے، تو انہوں نے پاکستان کو آفر کیا کہ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو یہ اویلیبل ہے، اور پاکستان نے اپنی فور سائٹڈنس کی وجہ سے اس کو، فیروز خان نون تھے غالباً، تو ان کی حکومت کے دوران میں اس کو خرید لیا۔ تو پاکستان سے قریبی تعلقات بھی ہیں اس ملک کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ایک اپنی یونیک پوزیشن رکھتا ہے، اس لیے میں نے اس ملک کو آج کے ذکر کے لیے کچھ جغرافیائی اس کی بتائیے کہ کہاں؟ یہ پرشین گلف کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے، گلف آف عمان اور اسٹریٹ آف ہارموز کے پاس ہے۔ اچھا۔ تو اسٹریٹجیکلی اس لیے یہ نہایت اہمیت کا ملک ہے کہ 35% آف دنیا کی جو جتنی بحری جہازوں کی آمد و رفت ہے، اس کی 35% جو آنا جانا ہے وہ پرشین گلف سے گزرتا ہے، اور تقریباً سارے کا سارا تیل بردار ہوتا ہے۔ تو جو تیل یہاں سے نکلتا ہے پرشین گلف کے علاقے سے، یہ جاپان میں، کوریا میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے دوسرے ممالک میں استعمال ہوتا ہے۔ امریکہ میں 10% اس کی کھپت ہے، لیکن ہے نہایت اہمیت کا حامل۔ اور دوسری طرف اگر مغرب کی طرف دیکھیں تو اس کی سرحد ملتی ہے سعودی عرب کے ربع الخالی سے، جو بہت وسیع علاقہ ہے۔ مغرب اور ساؤتھ ویسٹ جسے کہتے ہیں، اس طرف یہ ملتا ہے حضر موت، یعنی کہ آپ کے ساؤتھ یمن کی طرف۔ اچھا۔ تو اس کا جو اس کی جو لوکیشن ہے نہایت یو ای سے بھی اس کے کچھ، یو ای سے بھی اس کی سرحد ملتی ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ یہ پورے اس علاقے میں عربین پیننسولا میں تیسرا بڑا ملک ہے، سعودی عرب اور یمن کو چھوڑنے کے بعد رقبے کے لحاظ سے۔ اچھا۔ آبادی کے لحاظ سے؟ آبادی کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کراچی کی آبادی سے آدھا ہے۔ اچھا۔ 4.5 ملین، مشکل سے 5 ملین ہوں گے، اور ان 5 ملین میں عجیب بات یہ ہے کہ صرف 55% عمانی ہیں، اچھا، اور باقی 45% سب فارن ایکسپیٹریٹس ہیں۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ فارن ایکسپیٹریٹس کی تعداد بتدریج کم ہو رہی ہے، کیونکہ وہ عمانی پڑھ لکھ گئے ہیں، تو وہ اب جابز میں زیادہ کوالیفائی کرتے ہیں۔ لیکن ایک زمانہ تھا کہ عمان سارے کا سارا ایکسپیٹریٹ چلایا کرتے تھے۔ اچھا۔ بڑے بڑے شہر کون سے؟ ان کے بڑے بڑے شہر میں مسقط تو خیر بہت ہی تاریخی شہر ہے، کئی 200-300 سال پہلے جو نقشے بنے گئے تھے اس میں مسقط کا ذکر تھا، کیونکہ مسقط کی بندرگاہ جو ہے وہ بڑی نیچرل ہے، وہ ڈیپ واٹر ہے، اور اس میں کسی قسم کی آرٹیفیشل اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، جہاز خود بخود آیا کرتے تھے اور لینڈ سے لگ جاتے تھے۔ تو مسقط ہے، اس کے بعد ساؤتھ میں سلالہ ہے۔ اچھا، سلالہ۔ پھر سلالہ کا ذکر بڑا سنا ہوا ہے، بڑا کوئی سی کوئی تاریخی میں آپ اہمیت کو بتاتا ہوں تاریخی اہمیت۔ شہروں میں ایک نزوہ ہے، اس کی بھی ایک تاریخی اہمیت ہے۔ اچھا۔ اور سور ہے ایک شہر، اس کے بعد 2-3 شہر اور ہیں جو گفتگو میں آپ کو بتاؤں گا۔ سلالہ کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ یہاں پر بہت ہی قدیم زمانے میں فرینکنسنس، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں لوبان، اچھا، اس کی ایکسپورٹ ہوا کرتی تھی، اور یہ اس زمانے میں لاشوں کو حنوط کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ
ایک جو خاتون فرعون تھی حتشبسوت اس کا نام تھا، اس کے ہاتھ سے جہاز آیا کرتے تھے ایجپٹ سے اس کو حاصل کرنے کے لیے. اور پھر بعد میں ولندیزیوں نے اور انگریزوں نے بھی اس کی تجارت میں انٹرسٹ شو کیا، کیونکہ یہ بہت ہی اس زمانے میں بڑی خاصی طلب کی چیز تھی. اور یہ ایک درخت کی چھال سے نکلتا ہے جی، اور اس میں 2 طرح کے ہوتے ہیں. جو اس کی اعلیٰ کوالٹی ہے وہ گوند بن جاتی ہے اور کھانے میں استعمال ہوتی ہے. اچھا. جو تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے، جو کھایا نہیں جاتا، اس کو یہ جلاتے ہیں تو اس سے ایک یہ مہک، اور میرے خیال میں پاکستان اور انڈیا میں یہ کافی استعمال ہوتا تھا پرانے زمانے میں. ایک تو عود ہے جو عربین پیننسولا سے ملتا ہے، وہ بارک ہے، وہ چھال ہے درخت کی، اور بہت مہنگی ہے کیونکہ وہ ناپید قسم کے درخت ہیں. یہ جو ہے یہ درختوں کی چھال کے اندر سے گودا نکلتا ہے، گوند نکلتا ہے. سلالہ کی اہمیت اس طرح سے بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ وہاں پر صالح علیہ السلام آئے تھے، کیونکہ اس کا علاقہ سارا آپ کے یمن سے اور رب الخالی سے ملتا ہے. تو یہ اسی علاقے میں آتا ہے جو پروفٹس کا راستہ تھا. اچھا. تو جہاں پہ اللہ کے جو نبی تھے وہ انہی علاقوں میں انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، وہاں پر لوگوں کو مسلمان کرنے کی کوشش کی. تو سنا ہے کہ وہاں پر ایک پہاڑی ہے جس کو ٹورسٹ جب جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ غالباً یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نمودار ہوئی تھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی. اگرچہ کہ سعودی عرب میں بھی ایک ایسا مقام ہے جس کو کہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ خطہ ایک ہی ہے، روایتیں متلی ہیں بالکل اسی طرح جس طرح سے آپ کو اصحاب کہف کا جو غار ہے وہ آپ کو ترکی میں بھی ملے گا اور جارڈن میں بھی ملے گا. جارڈن والا جو ہے اس کی اہمیت تھوڑی سی زیادہ ہے، زیادہ مشہور ہے، ترکی والا کم ہے. تو یہ جو سلالہ والا ہے یہ زیادہ مشہور ہے، سعودی عرب کا کم ہے. اور نام کے اعتبار سے میں کبھی کبھی ونڈر کرتا ہوں کہ عمان یہ جو ملک ہے اور عمان جو جارڈن کا دارالحکومت ہے، اس میں سے پرانا کون سا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمان جو ہے وہ زیادہ پرانا ہے، کیونکہ 200-300 سال پہلے کے بنے ہوئے نقشے جو ولندیزیوں نے بنائے تھے وہ اس میں عمان کا اور مسقط کا ذکر ہے. تو جی ولندیزیوں سے بھی پہلے کی بات ہے میرے خیال میں، کیونکہ میں نے دیکھا مشرقی افریقہ کا جو ساحلی علاقہ ہے صومالیہ سے لے کر اور تنزانیہ تک کا، وہاں پر یہ سلطنت عمان کا ایک زمانے میں ان کی حاکمیت رہی ہے، اور ابھی بھی ان کے آثار وہاں پر موجود ہیں، اور ابھی بھی وہاں کے ان کی جو نسلیں آباد تھیں وہ ابھی وہاں پر موجود ہیں. بالکل. بلکہ یہ عجیب بات ہے کہ اس پورے خطے میں عمان ایک واحد ملک ہے جو کہ کم پاپولیشن کے باوجود ایک کالونائزنگ پاور تھا. جی، مطلب یہ کہ کالونی نہیں رہا بلکہ کالونی بناتا رہا، اور زنجبار اس میں سے ایک کالونی تھا. آپ کا ممباسا دوسرا تھا، اور تیسرا میں نے جیسے بتایا آپ کو یہ گوادر تھا. تو یہاں پر چونکہ سلیو ٹریڈ ہوا کرتی تھی، تو عمان کے جو پرانے فرما روا تھے جو امام کہلاتے تھے، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ سلیو ٹریڈ سے انہوں نے کافی بینیفٹ حاصل کیا. جب انگریزوں نے سلیو ٹریڈ کو پھر ممنوع کر دیا تو پھر ان کو تھوڑا سا دھچکا پہنچا، بلکہ ایسا ہوا کہ بہت سارے لوگ مسقط چھوڑ کر واپس زنجبار چلے گئے. لیکن آج کل کے عمان میں تو بہت کلوز ریلیشن شپ ہے. عمان نے زنجباریوں کو ویزا کافی سہولتیں دی ہوئی ہیں. مساجد میں آپ کو کافی امام زنجبار کے پڑھے ہوئے ملتے ہیں. وہاں پر سواحلی زبان جو کہ مشرقی افریقہ کی زبان ہے، میں نے سنا کہ وہاں پر خاصی بولی جاتی ہے عام طور پہ. نہ صرف سواحلی بولی جاتی ہے، بلکہ جو ان کا مسقط کی جو بندرگاہ ہے وہاں پر اردو بھی بڑی آسانی سے سمجھ جاتی ہے، اور پرشین بھی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ یہاں سے کچھ سے رن آف کچھ سے لوگ گئے تھے آج سے 100-150 سال پہلے، وہیں چلے گئے، اپنی زبان لے گئے. بندر عباس سے کافی ایرانی آئے، اور وہ سارے کے سارے مچھیرے تھے اور شپ پہ کام کرتے تھے. تو مترا ایک پورٹ ہے مسقط کی، وہاں پہ آپ جائیں تو بالکل آپ کو ایسے لگے گا جیسے کہ آپ ماری پور میں آئے ہوئے ہیں. آف کورس یہ زیادہ ڈیولپڈ ہے. اتنا زیادہ فاصلہ بھی تو نہیں ہے کراچی کے ساحل اور مسقط میں. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ٹیلی ویژن جب پاکستان میں نیا نیا آیا تھا، کچھ عرصہ ہی ہوا تھا، تو مسقط ٹیلی ویژن کی نشریات دیکھنے کے لیے لوگ اونچے اونچے اینٹینا لگاتے جس میں برتن وغیرہ بھی لگائے جاتے تھے، اور وہ نشریات وہاں پر دیکھی جاتی تھیں. بالکل ایسی تو میرا خیال ہے ایریل ڈسٹینس اتنا زیادہ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے، بلکہ گوادر سے تو اور بھی قریب ہو جاتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ یہ اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ اسٹریٹ ہے جدھر سے یہ ساری بحری جہاز گزرتے ہیں تیل بردار، تو وہاں سیکیورٹی بہت ہے. تو اس لیے میرا بھی جی چاہا تھا کہ
یہ کاش کوئی ایسا قدم اٹھائیں دونوں ملک کے فیری سروس لیڈران ہو، کہ فیری سروس شروع کر دیں. جی لیکن پھر جب آپ نے اوور آل دیکھیں ہاں، تو اس کیونکہ میں وہاں پر ممکن ساری نہیں ہے. عالمی طاقتوں کی وہ آماج گاہ ہے. اس کے علاوہ پائریسی ہو جاتی ہے. جی جی آپ کو پتہ ہے کرمنل ایلیمنٹس ہیں. تو جی عمان سیکیورٹی کے لحاظ سے کافی ایڈوانسڈ ہے. جی انہوں نے باقاعدہ ان کو یہ تھریٹ بہت عرصے سے تھی، بلکہ یہ تھریٹ اس وقت بھی تھی جب کہ موجودہ بادشاہ جو ہیں، جو ماشاءاللہ سے 47 ایئرس ان کے ہو گئے ہیں، سعید بن قابوس نام ہے؟ قابوس بن سعید. قابوس بن سعید جی. سعید ان کے والد صاحب کا نام تھا. جی وہ بھی کوئی 40-45 سال انہوں نے، نہیں 42 سال حکومت کی اچھا ان سے پہلے. اور عجیب بات ہے کہ یہ سلطان قابوس نے اپنے والد سے بادشاہت تقریباً بائی فورس چھینی تھی. اچھا کیونکہ وہ بس گئے تھے جا کے سلالہ میں، اچھا اور شورشیں بہت ہو رہی تھیں. دوفار کی ایک جنگ چلی تھی ان کے زمانے میں، جو کہ قابو نہیں پا سکتے تھے وہ. اور عمان بڑا ٹرائبل قسم کا ملک ہے کہ اس میں ٹرائبس جو ہیں، اور ان کا جو ٹرائب کا جو لیڈر ہے وہ ان کی بات سنتے ہیں اور کسی اور کی نہیں سنتے. اچھا اور عمان کی ہسٹری میں ایک عجیب بات یہ بھی رہی کہ وہاں پر امامت تھی. مطلب جو لیڈر آف دی کنٹری تھا، جو بادشاہ سلطان تھا، وہ امام ہوا کرتا تھا. اور وہ اس لیے ہوا کرتا تھا کہ عمان میں ایک مذہب جو کافی عرصے تک رہا اور ابھی بھی اس کے پیروکار موجود ہیں، وہ ہے عبادی مذہب. یہ عبادی مذہب، یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں. مذہب سے مراد یہ کہ وہی جس طرح سے ہمارے ہاں سنی اور شیعہ مذہب ہیں اور فرقے جی ہاں. تو اس میں ایک فرقہ ہے جو عبداللہ بن عباد کو ان کی ٹیچنگز کو فالو کرتا ہے. اچھا. اور شروع میں تو اس کی شروعات ہوئی تھیں کہ یہ خارجی جو کہلاتے تھے جی ان کی ایک برانچ آف تھی. اچھا. جس میں سے انہوں نے جب یہ نوٹ کیا کہ یہ خارجی بہت زیادہ غلو کی طرف چلے گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو پھر ریویژنسٹ بنے. اچھا. یہ دوبارہ ایک طرح سے واپس آئے. اچھا، رجوع کیا. اور لیکن پوری طرح سے رجوع نہیں کیا. ان کی کچھ آئیڈیالوجی ایسی رہی جو کہ خلافت کے اصولوں کے متصادم تھی. اچھا. کیونکہ خلافت میں یہ تھا کہ بادشاہ اور اس کا بیٹا، پھر وہ خلافت عباسیہ میں بھی یہ ہوا، امیہ میں بھی یہ ہوا کہ ایک طرح سے ہیریڈیٹری بادشاہت آئی. ان کی فلسفی میں یہ ہے کہ امام صرف وہی ہو سکتا ہے جو قابل ہو. اچھا. جو دین کے مطابق بھی ہو، نیک ہو، صالح ہو، اور اس کو بصیرت ہو سیاسی، اور اس کو چنا جائے. اچھا. تو مطلب ڈیموکریٹک. تو یہ ان کی فنڈامنٹل وہ تھی اپروچ. اور اپروچ اچھی ہے. اپروچ تو اچھی ہے جی ہاں. اس میں فقہ میں تھوڑے سے مسائل مختلف ہیں، لیکن نہایت ہی ٹالرنٹ ہیں. اچھا. نہایت ٹالرنٹ ہیں ان دی سینس کہ پورے عمان میں آپ چلے جائیے، ہر مسجد میں آپ کو عبادی اور مسلمان، اپنا شیعہ اور سنی اکٹھے نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. لوگوں کے بارے میں کچھ بتائیے. لوگ کیسے ہیں وہاں کے؟ گھلتے ملتے ہیں، ملنسار ہیں کچھ؟ جی، میں مڈل ایسٹ کے کافی ممالک میں گیا ہوں، نہ صرف گلف میں بلکہ آلسو مڈل ایسٹ میں. میں نے عمانیوں کو سب سے زیادہ ہاسپٹیبل پایا ہے. اچھا. اور اب نہیں بلکہ میں پہلے بھی جب بھی گیا، وہ فارنرز کو ایک طرح سے برکت سمجھتے ہیں. اچھا. کیونکہ ویسے بھی ان کا ایکسپیٹریٹ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور ان کو بہت تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ان کا جو لباس ہے مردوں کا، وہ ہے ایک طرح سے وہ عبایا جس کو پہنتے ہیں، جبہ جسے کہتے ہیں ہم. وہ پہنتے ہیں سفید اوپر سے، اور وہ ان کی ایک ٹوپی ہوتی ہے جو اوپر سے اونچی ہوتی ہے، تھوڑی سی نیچے ہوتی ہے. مطلب وہ ایک خاص عمانی آئیڈینٹی ہے اس ٹوپی کی. تو جو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم تو کبھی شلوار قمیص میں چلے جاتے تھے، کبھی پتلون اور قمیص میں چلے جاتے تھے. تو وہ دور سے دیکھ لیتے تھے کہ یہ شخص یہاں کا ریگولر مصلی نہیں ہے. وہ مجھے پکڑ کے لا کے فرسٹ صف میں امام کے پیچھے جگہ دیتے تھے کہ تعظیم کے ساتھ آپ یہاں آ جائیے. اور جو ریگولر ان کا مصلی تھا وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا. اتنی مہمان کی قدر ہے. حالانکہ وہ بڑا کلیئرلی واضح تھا کہ نہ میں نے ان کا لباس پہنا ہوا تھا، اور نہ میں ان کی طرح وہ ہاتھ نہیں باندھتے، وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. تو میں ہاتھ باندھتا تھا. لیکن ٹالرنس اتنی ہے کہ وہ. اور عمانی آپ کو تقریباً لیبر کے ہر شعبے میں ملیں گے. ویری ان لائک ادر کنٹریز جہاں پر چونکہ تیل نکل آیا ہے. اور لیبیا تو اس کی ورس ایگزامپل تھی کہ جو لوکلز تھے وہ تو بالکل وہ پانی کا گلاس بھی نہیں اٹھا سکتے تھے. اگر کوئی انہیں پلا دے تو وہ وہاں تک بات تھی. تو یہ لیبر کلاس میں بھی عمانی ہیں. ساری ٹیکسیاں یہ ڈرائیو کرتے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ لوکل عمانی، اتنا ڈیولپڈ کنٹری جس کے پاس تیل کی دولت ہے، لوکل عمانی آپ کو
ٹیکسی میں لے کے چلا جائے گا اور آپ کے ساتھ بڑی اچھی طرح سے پیش آئے گا. تو بہت ہاسپٹل. آپ لباس کی بات کر رہے تھے وہاں کے، تو لباس کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہاں پر خنجر بھی ساتھ میں لگایا جاتا ہے کچھ خاص مواقع پر. یہ ان کے نیشنل اس کا حصہ ہے، نیشنل ڈریس کا، اور بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ہماری شیروانی ہے کہ ہم ہر روز تو نہیں پہنتے. جی جی. اس کو ہم خاص موقعوں پہ، شادی کے وقت یا نیشنل اوکیزنس پہ، تو وہ ایک بیلٹ ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ خنجر کو اس کو جو اس کی جو اس کا جو ہوتا ہے خول، جی جی، وہ نیچے سے مڑا ہوا ہوتا ہے تاکہ وہ چبھے نہ. اور وہ خنجر جو ہے وہ بیسیکلی شکار کے لیے اس کا مقصد تھا کہ آپ گوٹس کو یا دیگر جانوروں کو، کیونکہ عمانی دیکھا جائے تو بہت بیسک لوگ ہیں اور ان کا فوڈ بھی بہت بیسک ہے. بلکہ یوں میں کہوں گا کہ جہاں عمان میں میں نے اتنی ساری خوبیاں دیکھی، ان کا روڈ نیٹ ورک بہت اچھا ہے، ان کا جو حکومت کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت اچھا ہے. کیونکہ سلطان نے جو یہ 47 سال سے حکومت کی، یہ بالکل اسی طرح سے ہر دل عزیز ہیں جس طرح برطانیہ میں ملکہ الزبتھ ہیں. اچھا. ہر شخص دل سے تعظیم کرتا ہے کیونکہ اس سلطان نے اپنی پوری کی پوری زندگی اس ملک کو بنانے میں لگا دی. اور بلکہ 1950 میں یہ حال تھا، 1970 میں جب انہوں نے اپنے والد سے حکومت لی تو لینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے والد جا کے سلالہ بیٹھ گئے تھے اور کام انہوں نے کوئی نہیں کیا تھا. البتہ یہ تھا کہ پیسے انہوں نے جو تیل کی آمدنی ہوئی تھی اسے بچا کر رکھا تھا. اچھا. تو ایک یونیورسٹی بھی نہیں تھی، صرف ایک ہسپتال تھا 12 بیڈ کا. اچھا. ایک پرائمری اسکول تھا 1970 میں. اچھا. نور آئل ریفائنری. اس کے بعد سلطان نے اس کی وہ ترقی کروائی کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ کافی ممالک سے، میں کسی اور ملک کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ پھر وہ موازنہ ٹھیک نہیں رہتا، کیونکہ آپ پھر ایک کو تعریف کر دیتے ہیں دوسرا پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن ہر حال میں آگے ہے. تو ان کا فوڈ جو ہے وہ اس کے بارے میں البتہ ریزرویشن رکھتا ہوں. اچھا. بہت بیسک فوڈ ہے اور بہت سمپل فوڈ ہے. بلکہ میں ایک دفعہ گیا بھی ایک عمان کی ایک فوڈ فیسٹیول میں، تو واپس آ کے میں نے اپنے میزبان سے کہا کہ کھانے کا انتظام کرتے ہیں کیونکہ اتنے اسٹالوں سے میں گزرا، لیکن چیزیں وہی ہیں جو کہ پرانے انڈیا میں آپ کو ملتی ہیں. مثال کے طور پر سرید ہے. سرید کا آپ نے نام سنا ہوگا، جو سوکھی روٹی کو بھگو کے گوشت کے شوربے میں آپ اگر رکھیں تو وہ ایک ڈش بنتی ہے. اور پرانے انڈیا میں بنا کرتی تھی کہ جو غریب لوگ تھے تو وہ فریج وغیرہ نہیں تھا، تو وہ سوکھی روٹیاں جو بچ جاتی تھیں اس کو اکٹھے کر لیتی تھیں بوڑھی عورتیں گھر کی، اور پھر ایک دن اس کی ڈش بنا لیتی تھی. تو سرید وہاں بنتی ہے، یا ملیدہ بن جاتا تھا. جی ہاں، یا ملیدہ بن جاتا تھا. جی، ملیدہ بھی وہاں بنتا ہے اور بہت بیسک ہے. مرچ، نمک مرچ کا، مسالوں کا انتظام اتنا نہیں ہے. لیکن وہ لوگ بہت انفلوئنس ہوئے ہیں پاکستانی، انڈین اور سعودی عرب کے کھانوں سے. تو آپ کو زیادہ تر آپ کو عربی چیزیں ملیں گی، جس طرح سے جیسے کہ آپ کو وہاں پر ایک وہ مندی کہلاتی ہے. جی بالکل، وہ نرم گوشت. تو وہ عمان نے ان کو وہاں سے امپورٹ کیا. سموسہ ایک ایسی چیز ہے دنیا میں آپ کو ہر جگہ ملے گا، چنانچہ عمان میں بھی ملے گا. لوگوں کو کچھ ثقافت کے بارے میں کچھ بتائیے، مطلب کچھ ان کی روایات، کچھ ثقافت. انہوں نے اپنے ٹیلی ویژن کا، اپنے ریڈیو کا، انٹرنیٹ کا بہت اچھا استعمال کیا ہے اور پازیٹیو استعمال کیا ہے. وہ اس طرح سے کہ ایک عمان کا کلچرل ٹی وی ہے. بلکہ وہ انٹرنیٹ پہ اگر آپ عمان ڈالیں تو عمان ٹی وی تو آپ کو انٹرنیٹ پہ اپنے آپ لیپ ٹاپس پہ دیکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کو عربی آتی ہو، کیونکہ عربی میں وہ لوگ ذرا انگریزی کم بولتے ہیں. لیکن جو عمانی انگریزی بولتا ہے پھر وہ انگریزوں کی طرح بولتا ہے. اچھا. ہاں، لیکن جو عام لوگ ہیں ان کو ذرا تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے. تو اگر آپ کو عربی آتی ہے تو آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں ان کا کلچر یہ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے ایک بڑا اچھا پروگرام شروع کیا ہے کہ جو سکسیزفل مڈل کلاس ہے، جیسے کہ ایک شخص ہے جس نے جو اب کاروبار کر رہا ہے، اس کا اسکول چلا رہا ہے یا کپڑوں کا کاروبار، یا اس کی کسی سپر مارکیٹ میں اچھی اسٹور ہے، اس کو وہ بلا کے لاتے ہیں اور اس کے زندگی کے حالات پوچھتے ہیں. اور وہ بتاتا ہے کہ میں آج سے 50 سال پہلے ایک مچھیرے کا بیٹا تھا اور میں اس طرح مچھلیاں پکڑ کے اس اپنے نیٹ میں سے نکال کے اپنے برتنوں میں رکھا کرتا تھا. تو وہ وہاں کی تصویریں اس کے خاندان میں جو ہوتی ہیں اس کو لے کے وہ دکھاتے ہیں کیسے اس شخص نے بالکل سبسسٹنس لیونگ سے لے کے، یعنی کہ بالکل روزانہ آپ مچھلی پکڑنے جاتے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، وہاں سے وہ ترقی کر کے آج وہ اس مقام پہ پہنچا ہے. تو اس سے ایک طرح سے وہ بڑا پازیٹیو میسج دیتے ہیں لوگوں کو کہ اگر آپ محنت کریں اور اگر آپ کا لوگوں کی زندگی کیسے تبدیل ہو سکتی ہے. سلطان جو ہے ان کا قابوس، اس نے ایک اچھی بات یہ کی جو کافی مسلم ممالک میں مفقود ہے، وہ یہ کہ اس نے کہا کہ صرف رائل فیملی کی منشا سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. تو اس نے ایک ٹرائی لیٹرل کوآپریشن کیا. رائل فیملی جو کافی وہ ہے
محدود ہے، بلکہ ان کی اولاد بھی نہیں ہے اس سلطان کی، اور یہ ان کی ایک شادی ہوئی تھی اور جو بہت قلیل عرصے رہی، اس کے بعد یہ بیچلر ہو گئے دوبارہ. تو اب یہ بہت بڑا کویشچن ہے کہ ان کی 80 سال سے اوپر کے ہیں یہ، تو بہت بڑا کویشچن عمان میں ہے کہ وراثت کا اور ان کی ہسٹری جو ہے وہ بڑی والٹائل رہی ہے. بہت اس میں جھگڑے ہوئے ہیں ان کی ہسٹری میں، اور اب پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد کوئی بہتری ہو. تو انہوں نے، سلطان نے یہ کیا 1970 میں آنے کے بعد، ایک ایسی ریلیشن شپ بنائی جو رائل فیملی، کمرشل کلاسز اور ٹرائبل لیڈرز. اچھا. انہوں نے کہا اگر حکومت کرنی ہے، اس ملک کو بنانا ہے، تو ان تینوں کا ایکول کوآپریشن ہوگا. تو وہاں پہ جو اکنامک فیملیز ہیں، جس میں کچھ پرانے ہندوز بھی شامل ہیں، جیسے خیمجی فیملی ہے، جو سندھی فیملی ہے، کافی عرصے سے عمان میں بس گئی، کچھ سعودی تاجر ہیں. تو وہ انہوں نے ان تینوں ٹرائبل ایلڈرز جو پھیلے ہوئے ہیں پورے عمان میں، بزنس کمیونٹی اور رائل فیملی مل کے چلاتے ہیں. اور انہوں نے ایک اور اچھی بات یہ کی، بلوچی بھی بہت ہیں وہاں، جو بلوچستان سے گئے ہوئے ہیں. اچھا. ان کو انہوں نے پولیس اور انٹیریئر دے دی ہے. جی. بیوروکریسی میں رائل فیملی کے ممبرز ہیں، کیونکہ سلطان کی 2 بہنیں ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے چچا کے بچے ہیں، 2 چچا تھے ان کے والد صاحب کے چھوٹے بھائی، ان کے بچے ہیں. بلکہ ایک چچا تو اس میں سے بہت ہی ڈیموکریٹک تھے، ان کو اگر موقع مل جاتا تو شاید عمان جو ہے وہ ٹوٹلی تائیوان کی طرح ہوتا. اچھا مجھے بتائیے، کوئی 2 باتیں ایسی بتائیے کہ ہم اپنے ناظرین کو اس بات پر مجبور کر سکیں کہ وہ عمان ضرور جائیں. ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے سلالہ کا ذکر کیا کہ وہاں پر اتنی اسلامی نوادرات اور اسلامی وہ ہیں دیکھنے والی چیزیں، اور موسم بہت اچھا ہے. اچھا. اور روڈز اتنے کشادہ اور اتنے نفیس ہیں کہ آپ میلوں چلاتے جائیے گاڑی، آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ آپ کسی رورل ایریا میں آ گئے ہیں. موسم کی بات آپ نے کی، موسم وہاں پر سارا سال اچھا رہتا ہے یا گرمی بھی ہوتی ہے؟ نہیں، موسم تو گرمی میں اتنا گرم ہوتا ہے کہ 50 ڈگری سے اوپر جاتا ہے، پھر تو دماغ آپ کو کھولنے لگتا ہے. لیکن بیسٹ ٹائم ٹو گو ٹو عمان از نومبر سے لے کے تقریباً جنوری فروری تک. اس میں جہاں ہمارا سرما ہے یو کے میں، تو وہاں پہ یوں سمجھ لیجئے کہ بہار ہے، ہماری مارچ ہے. آپ نے بتایا 2 چیزیں، ایک تو موسم ہو گیا، ایک وہاں کا، دوسرا وہاں کی جو انفراسٹرکچر روڈ نیٹ ورکس وغیرہ ہے. کوئی وہاں پر وائلڈ لائف قسم کی کوئی چیز؟ جی ہیں، وہاں پر وائلڈ لائف ہے. جو عمان کی بات یہ ہے کہ 82% عمان جو ہے وہ ڈیزرٹ ہے. اچھا. ڈیزرٹ میں تو خیر ڈیزرٹ سفاریز آپ کر لیں، اس میں آپ کو زیادہ وائلڈ لائف نظر نہیں آئے گی. لیکن 82% کو چھوڑ کے جو حصہ ہے اس میں 13% کوسٹل لائف ہے. اچھا. اور کوسٹل لائف ایسی ہے کہ بہت بڑی کوسٹ ہے، اس کے ساتھ سطح سمندر کے متوازی جو پلین ہے وہ 13% ہے، اور بالکل کوسٹل لائن سے چلتا ہے. مسقط سے بھی اوپر سے اگر آپ شروع کریں تو وہ پورا نیچے پرشین گلف کے ساتھ ساتھ سور پہ جا کے ختم ہوتا ہے، بلکہ سلالہ تک جاتا ہے. تو ایک یہ وہاں کی سمندری وائلڈ لائف، بیچز بہت ہیں. لیکن بیچز میں فرق یہ ہے کہ گریول ہے ان کے بیچ میں، یعنی کہ بالکل نفیس سینڈ نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا کھردرا قسم کی نفیس، اور بھوری ہیں. اگر آپ گولڈن بیچز دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو نہیں ملیں گی، تھوڑا سا گرے کلر ہے. اچھا. اور وائلڈ لائف آپ کو پھر جو تیسری چیز ان کو ملتی ہے وہ ہو گیا آپ کا پہاڑی علاقہ، کوسٹل علاقہ، اور بیچ میں پھر آ جاتا ہے ان کا ایگریکلچرل لینڈ، جس میں وہ بہت سارے سبزیاں وغیرہ خود اگاتے ہیں، بکریاں ہیں ان کے پاس، گائے ہیں. ناظرین، جس طرح سے شرف الدین صاحب ہمیں عمان کے بارے میں بتا رہے ہیں، واقعی جانے کو دل تو کرتا ہے، اور جو باتیں کر رہے ہیں انہیں بھی جی چاہتا ہے کہ سنتے رہیں. لیکن وقت کی تنگی جو ہے آڑے آتی ہے، اس لیے ہمیں اس بات کو یہیں پر ختم کرنا پڑتا ہے. انشاءاللہ آئندہ کسی قسط میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. شرف الدین صاحب بھی موجود ہوں گے، ہم بھی موجود ہوں گے، اور باتیں کریں گے ملکوں کی، شہروں کی. عابد علی بیگ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.